کہ مارے کھائیں، یہ سب کچھ ہوا، قربانیاں ہوئی، اور یہاں ہم گراٹیں وزارتیں دیکھ کر نہیں آئے، ہم یہاں اپنے شہیدوں کی قبروں کی خوشبوئیں سون کر آئے۔ یہ عبد الغفور ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ ناگن چرنگی صدیق اکبر مسجد دیکھیے کبھی، یا قریب سے بھی ڈرتے ہوئے گزر جاتے ہو؟ نہ بابا، ڈیر خطرناک سڑے دے، سب لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، وہاں کے امام میں ہی ہوں، دیکھ لو خطرناک ہے یا نہیں ہے۔ ادھر کے امام شہید ہوئے عبد الغفور ندیم شہید، 8 دن ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی۔ آپ میں سے کوئی ہے جنہوں نے ان کی قبر کی خوشبو سونگھی؟ وہ ہاتھ اٹھائے۔ دیکھو گواہ بھی اتنے سارے مسجد میں، 8 دن۔ میں نے 3-4 مہینے بعد پھر وہاں عید تھی تو عید کی نماز پڑھائی، عید کے بعد نماز کے بعد ان کی قبر پہ گیا، دوبارہ خوشبو شروع ہو گئی۔ علامہ علی شیر حیدری شہید کی قبر سے خوشبو آئی، وہاں کے بدعتی ان کی قبر سے مٹی اٹھا اٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ یہ صحابہ کے لیے گئے، ان کے لیے قربانیاں دی ہیں، جانیں دی ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی نے عجیب خواب دیکھا تھا، جب یہاں ہمارے ساتھی بہت شہید ہو رہے تھے، اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ یہاں جو صحابہ کے لیے قربان ہو کے قبر میں جاتا ہے، اللہ اس کی میت کو جنت البقیع میں منتقل کر دیتا ہے۔ مولوی صاحب اس کی تعبیر، میں نے کہا تعبیر تو واضح، المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اللہ اسی کے ساتھ اس کا معاملہ کرتا ہے۔ آج فیکس مشین دیکھتے ہو نا، یہاں پاکستان سے ایک کاغذ ڈالو، بالکل وہی چیز لندن سے نکل کے فیکس مشین سے آ رہی ہوتی ہے۔ جب تیرا فیکس نظام ایسا عمل حرکت کر سکتا ہے تو رب کا غیبی نظام فیکس کا حرکت نہیں کر سکتا کہ ڈالو یہاں ہو اور اللہ میتوں کو جنت البقیع میں صحابہ کے قدموں میں منتقل کر دے۔ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اور اس جمادی الثانی کی 22 تاریخ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، یار غار یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنا مسلح اگر کسی کے حوالے کیا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ صحابیت کا مقام میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ صحابیت کیا ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا، احد والے دن جنگ احد میں صبح کو 8-9 بجے ایک شخص مسلمان ہوئے اسیرم نام کے، اور دن کو 11-12 بجے شہید ہو گئے۔ اب یہ 2-2.5 گھنٹے کی ان کو زندگی ملی ایمان کی۔ اس وقت میں کوئی نماز کا ٹائم نہیں ہوتا، صبح 8 بجے سے لے کر 11-12 بجے تک، نفلوں کے علاوہ کوئی حج کا ٹائم نہیں ہے، کوئی قرآن ختم نہیں کر سکتا، کوئی روزہ اس ٹائم پہ نہیں رکھتا۔ اب اسیرم نے ایک روزہ نہیں رکھا، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک حج نہیں کیا، ایک قرآن نہیں ختم کیا، لیکن ساری دنیا کے قاری مل کر اسیرم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کے حاجی مل کر اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ بعد والوں نے روزہ رکھا، کسی نے نماز پڑھی، کسی نے قرآن پڑھا، کسی نے بیت اللہ کو دیکھا، اسیرم نے چہرہ رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ اب اس 2-2.5 گھنٹے کے اندر یہ کتنی دیر نبی کو دیکھا ہوگا؟ 2, 4, 5, 10 منٹ، کیونکہ جنگ چل رہی تھی، یوں دیکھا ہوگا تو پھر لڑنے لگ گئے ہوں گے۔ تو یہ ٹائم پیریڈ ان کا 9 سے 10 منٹ، 2 منٹ، 4 منٹ اتنا بنتا ہے۔ جس نے نبی کو اتنی دیر دیکھا تو اس کا اتنا اونچا مقام ہے کہ آج 40 لاکھ حاجی حج میں جمع ہوتے ہیں، انہیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے ترازو میں اسیرم کو رکھ دو تو ان کا وزن زیادہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے نبی کی واللیل والی زلفیں دیکھی ہیں،
والضحیٰ والا چہرہ دیکھا ہے، علم نشرح والا سینہ دیکھا ہے، میرے نبی کی زیارت کی ہے۔ جس نے اتنی دیر نبی کو دیکھا اس کا اتنا اونچا مقام ہے، اور جس ابو بکر نے اول دن سے آخر دن تک نبی کو دیکھا ہو، شروع سے آخر تک نبی کو دیکھا ہو، بازار میں نبی کو دیکھا ہو، غار میں نبی کو دیکھا ہو، سفر میں نبی کو دیکھا ہو، حضر میں نبی کو دیکھا ہو، اور یوں دیکھا ہو کہ باقی سارے صحابہ نے نبی کو یوں دیکھا ہو اور اس نے اپنی جھولی میں لٹا کر یوں دیکھا ہو، مجھے بتاؤ اس ابو بکر کا تو صحابہ میں بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کہ ہر موقع پر نبی کے ساتھ رہے۔ اسی لیے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی کہ صدیق کہتے ہیں عکس نبوت کو، سایہ نبوت کو، اور آپ کو پتہ ہے سایہ ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔ اگر نبی چاند ہے تو چاندنی کو صدیق کہتے ہیں، نبی سورج ہے تو درخشانی کو صدیق کہتے ہیں، نبی تارا ہے تو تابانی کو صدیق کہتے ہیں، نبی پھول ہے تو خوشبو کو صدیق کہتے ہیں، نبی جسم ہے تو سائے کو صدیق کہتے ہیں۔ اتنا نبی کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ میں ایک واقعہ اکثر ساتھیوں کو بتاتا ہوں، یہ ساتھی، یہ دوستی، یہ یاری کوئی بات کی نہیں ہے، یہ پہلے کی ہے اور بہت پہلے کی ہے۔ ابھی نبی کی نوجوانی ہے، بچپن ہے، نوجوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے کہ نبی کے چچا ابو طالب نے کہا بھتیجے ہم شام میں جاتے ہیں تجارت کے لیے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ اب شام کے علاقے میں مکے والے تجارت کے لیے جاتے تو اللہ کے نبی بڑے خوش، کیونکہ ابھی چھوٹے تھے، نوجوان تھے، کہ بھائی میں بھی جاؤں گا، سفر ہوگا، سیر ہوگی، شام کا علاقہ دیکھوں گا۔ یہ 60 آدمیوں پر مشتمل قافلہ مکہ میں تیار ہوا اور یہ شام میں تجارت کے لیے چلا ہے، شام کے علاقے کی طرف۔ شام کے علاقے سے بہت پہلے اہل کتاب کا ایک بہت بڑا عالم بحیرہ نام کا ہوتا تھا، جب وہ کسی قافلے کو دیکھتا تو پوچھتا کہ کہاں کے ہو، لوگ کہتے ہم مکہ کے ہیں تو وہ سب کی دعوت کرتا۔ پھر لوگ پوچھتے ہم مکہ والوں کی دعوت کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتا دیکھو ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی رستے سے نبی نے گزرنا ہے بچپن میں اور آخری پیغمبر نے گزرنا ہے، لہذا وہ نبی چونکہ مکہ میں پیدا ہوگا تو میں اس لیے بیٹھا ہوتا ہوں کہ شاید کبھی میری قسمت جاگے اور میں اس پیغمبر کا دیدار کر لوں اور اس نبی کا بچپن میں زیارت کر لوں، لیکن عرصے سے بیٹھا ہوں، آج تک یہ خواہش میری پوری نہیں ہوئی، لگتا ہے یہ ارمان لے کے میں قبر میں چلا جاؤں گا۔ لیکن آج بحیرہ کی قسمت کا تارا جاگا، یہ 60 آدمیوں پر مشتمل قافلہ جب چلا ہے، بحیرہ کے خیمے کے قریب سے گزر رہا تھا اور اس نے کہا جی کہاں کے ہو، کہا جی ہم مکہ کے ہیں، کہا سب کی میرے خیمے میں دعوت ہے۔ اب یہ سارا سامان ابو طالب نے جمع کر کے نبی کو سامان کے پاس بٹھایا کہ بھتیجے تم بیٹھو، تمہارے حصے کا کھانا ہم لے آئیں گے۔ اب یہ 59 آدمی جب بحیرہ کے خیمے میں پہنچے، اس نے سب کو یوں غور سے دیکھا اور دیکھ کے بحیرہ نے ابو طالب سے کہا سارے آ گئے ہو، کہا جی سب آ گئے، کہا کسی کو چھوڑ کر تو نہیں آئے، کہا ایک بچے کو سامان کے پاس بٹھا کر آئے ہیں۔ اس نے کہا اس بچے کو بھی بلاؤ، شاید اسی کے لیے میرا دسترخوان سجتا ہو۔ چنانچہ جب نبی کو بلایا تو سب تو خیمے میں تھے، اب خیمے کے قریب ایک درخت تھا، نبی کو اس درخت کے نیچے جگہ ملی، لیکن درخت کے نیچے سایہ دوسری سائڈ پہ تھا، اور جہاں نبی کو جگہ ملی وہاں دھوپ تھی، لیکن جیسے ہی میرے نبی درخت کے نیچے بیٹھے، درخت کی شاخیں مڑی اور مڑ کے نبی پہ سایہ کر دیا۔ بحیرہ کو جھٹکا لگا، وہ سمجھ گیا کہ کال مل گئی ہے، لگتا یہی ہے کہ ابو طالب اس بچے کو چھوڑ کر آئے تھے جس کے لیے رب نے سائے کا نظام بدل دیا، یہ کس کا بچہ ہے؟ ابو طالب نے کہا میرا۔ بحیرہ نے کتاب نکالی، دیکھی، پسینے صاف کیے، تو یار اس بچے نے تو یتیم ہونا تھا، کتاب میں نشانی تو یہ ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ میرا بچہ ہے۔ کہا بھائی میں چچا ہوں۔ کہا کہ چچا ہونا الگ بات ہے نا، پھر یوں بولو نا، اس کا والد؟ کہا یہ یتیم ہے۔ کہا پیدا کہاں ہوا؟ کہا مکہ میں۔ اس کا خاندان کون سا ہے؟ قریش۔ قبیلہ کون سا ہے؟ بنو ہاشم۔ بحیرہ دیکھتا بھی جا رہا ہے اور اس کا رنگ حیرانگی اور خوشی سے بدلتا بھی جا رہا ہے۔
اور کہا ابو طالب ایک نشانی تیرے بھتیجے میں رہتی ہے، دیکھ لوں؟ کہا دیکھ لو۔ کہ اس کی کمر سے کپڑا ہٹانا پڑے گا۔ جب نبی کی کمر سے کپڑا ہٹا کر نبی کی پیدائشی مہر نبوت کو بحیرہ نے دیکھا تو بحیرہ تڑپ کے کہتا ہے نبی ہذہ الامہ، یہ تو اس امت کا نبی ہے۔ ابو طالب یہ کپڑے کا تاجر نہیں، یہ جنت کا تاجر ہے، اسے واپس لے جاؤ۔ اور نہ شام کے یہودی اس میں ساری نشانیاں آخری نبی کی دیکھ کے اسے قتل کر دیں گے۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ابو طالب نے سوچا اب سارے واپس مکہ جائیں تو بہت مشکل ہوگا۔ ایک اور نوجوان اس قافلے میں تھا، ابو طالب نے کہا تم میرے بھتیجے کے ساتھ مکہ تک سفر کر لو، تمہارے حصے کی تجارت ہم کریں گے۔ اس نوجوان نے کہا ابو طالب تم تجارت کرو یا نہ کرو میرے نام کی، میرے حصے کی، تیرے بھتیجے کے ساتھ جانا میری سعادت ہے۔ مسلمانوں، بحیرہ کے خیمے سے مکہ تک جو نبی کا رفیق سفر رہا اسی کو دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ شروع دن سے یاری ہے نبی کے ساتھ، شروع دن سے میرے پیغمبر کے ساتھ دوستی ہے، اور ایسی دوستی نبھائی کہ حق ادا کیا۔ جب کافروں نے یہ پلاننگ بنائی کہ نبی کو آج مار دیں گے، اور سب نے نبی کے گھر کو رات کو گھیرا، ہجرت جس رات نبی نے کرنی تھی، اب رات کو جو گھیرا نبی کے گھر کو، تو نبی نے کس کو اپنے بستر پہ سلا دیا؟ کچھ پتہ بھی ہے یا صرف یہی پتہ ہے شاید افریدی کتنے رن بناتا ہے اور فلاں کرکٹ کا کھلاڑی کتنے رن بناتا ہے؟ کس کو؟ سعادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، نبی کے بستر پر سائے میں سو گیا، تلواروں کے سائے میں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کو سلا کر دعا پڑی، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ یہاں سے نبی چلے گئے۔ اب میں اگلا سوال بھی آپ سے کر سکتا ہوں کہ یہاں سے ان سے بچ کے نبی کس کے گھر گئے؟ آپ کو تو سب کچھ آتا ہے، مجھے پھر کیوں بلایا ہے؟ یہاں سے سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر گئے، دروازے پہ دستک دی، ابو بکر دشمن نے گھر گھیرا ہے، بس نکلنا ہے، کہ اللہ کے نبی چلو، اور چلے گئے۔ میں اکثر اس موقع پر پہنچ کر یہ بات کہتا ہوں، توجہ کرنا ذرا، کہ کتنی آسانی سے ہم کہتے ہیں نا نبی ابو بکر کے گھر آئے اور کہا جانا ہے، تو ابو بکر نے کہا چلو، اور وہ ابو بکر نبی کے ساتھ چلے گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر صدیق نے ہجرت کر لی۔ کتنی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں۔ اب ذرا توجہ کرو، یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن آپ کے گھر میں دو بیٹیاں ہوں آپ کی، ایک 6 سال کی ہو، ایک اس سے بڑی ہو، اور آپ کے یہاں ایک بوڑھا باپ ہو نابینا، اور آپ یہاں اس علاقے کے بہت بڑے تاجر بھی ہو، آپ کا بڑے دکان بھی ہو، 3-4 دکانیں بھی ہوں آپ کی، اتنے میں کوئی دوست رات کو آئے اور بڑی دوستی، آپ صبح شام ساتھ کھاتے پیتے ہیں، جینے مرنے کی ساتھ قسمیں کھائی ہیں، بڑا جگری دوست ہے، اور رات کو وہ 3 بجے آئے اور خدا نہ خواستہ اور آ کے کہ یار رینجرز نے میرے گھر چھاپا مارا ہے، میں دوسری کھڑکی سے چھلانگ لگا کے آ گیا ہوں، چل یار ہم یہاں سے افغانستان ہجرت کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ وہ پہلے تو یوں دیکھے گا، وہ کہے گا یار خیر تو ہے اللہ کے بندے، یار اب ایسا تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے دوستی ہے، لیکن میرے گھر میں بیٹی ہے 2، میرا نابینا بوڑھا باپ ہے، تجھے پتہ ہے یار کاروبار ہے میرا، یہ ایک دم تھوڑی ہوتا ہے، سیٹنگ کریں گے آہستہ آہستہ، پھر دیکھیں گے۔ یہ دیکھ صدیق کی عظمت کو، یہ دیکھ صدیق کی قربانی کو۔ اس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں، عائشہ اور اسماء، اس کا نابینا بوڑھا باپ ہے ابو قحافہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے کے بڑے تاجروں میں سے شمار ہوتے ہیں، 5000 درہم گھر میں ہیں، سارے لیے 1 درہم بھی گھر پہ نہیں چھوڑا، اور نبی نے کہا چلنا ہے تو صدیق نے کہا چلنا ہے، سب کچھ جو چھوڑ دے لیکن نبی کو نہ چھوڑے، اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اب اگلی بات،
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتا تھا نا کہ جب کافر نبی کو اپنے گھر میں نہیں پائیں گے تو اگلا چھاپا میرے گھر پہ پڑے گا، اگلا چھاپا میرے گھر پہ پڑے گا۔ چنانچہ صدیق نے کسی چھاپے واپے کی پرواہ نہیں کی۔ آج ہمارے بہت سے دوست ہمیں کہتے ہیں یار آپ سپاہی صحابہ والے بہت اچھا کام کر رہے ہو، صحابہ کر رہے ہو، صحابہ کے دشمنوں کو صحیح آپ لوگوں نے لگام ڈالی ہوئی ہے، ان پر FIR کرواتے ہو، الحمدللہ بہت اچھا کام ہے۔ لیکن یار سنا ہے کبھی کبھی چھاپا بھی پڑ جاتا ہے، اصل میں زنانہ دینا یار بڑا، ہمارے گھر عورتیں خواتین پردہ ہے، وہ پھر سنا ایسے ہی آتے ہیں اور گھس جاتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے۔ میری اور تیری گھر والی کی عزت صدیق کی بیٹیوں سے زیادہ ہے؟ میرے اور تیرے گھر کی چادر چار دیواری کا تقدس صدیق کے گھر سے زیادہ ہے؟ جس صدیق کا گھر مدینے میں ہے تو نبی نے فرمایا ابو بکر کے علاوہ کسی کا دروازہ مسجد نبوی میں نہیں کھلے گا، اور آج تک مسجد نبوی میں جو خوخت ابو بکر جس صدیق ہے وہاں آج تک دروازہ ہی نہیں لگایا گیا کہ ادھر دروازہ لگا کے بند کیسے کریں کہ اس گھر کو، اس گھر کے دروازے کو کھلا رہنے کا حکم محمد رسول اللہ نے دیا ہے۔ آج ہم ڈرتے ہیں، اس صدیق کو پرواہ نہیں، اپنی بیٹیوں کی پرواہ نہیں، اسے پتا تھا کہ اگلا چھاپا میرے گھر میں پڑنا ہے، لیکن جو چھاپوں کی پرواہ نہ کرے، اپنے گھر والوں کی پرواہ نہ کرے، گھر پہ چھاپے کی پرواہ نہ کرے، گھر میں آ کر چادر چار دیواری کے تقدس کے پامال ہونے کی پرواہ نہ کرے، اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ آج ہم اسی صدیق کی بیٹی عائشہ کی عزت و ناموس کی جنگ لڑ رہے ہیں، انہی کے تقدس کے لیے مارے کھا رہے ہیں۔ اور پھر اگلا چھاپا لگا جب کافروں نے آ کے نبی کے گھر پہ چڑھائی کی، بستر پہ دیکھا علی ہے، سب نے ایک ہی زبان میں کہا ابو بکر کے گھر پہ ہوں گے۔ جانتے تھے، کافر بھی جانتے تھے اگر نبی اپنے اس ہجرت کے معاملے میں کسی پہ بھروسہ کریں گے تو صرف ابو بکر پر۔ اور اگلا چھاپا لگا۔ آج ہم ڈرتے ہیں ہمارے ہاں یہ ہوگا وہ ہوگا، کیا لسانی جماعتوں میں رہ کے چھاپے نہیں لگے تم لوگوں کے ہاں؟ کتنے سب کچھ نہیں ہوا؟ خدا کی قسم جس کو تم اور ہم ذلت سمجھتے ہیں، نبی کے یاروں کے لیے وہ سب کچھ ہو تو وہ ہمارے لیے عزت ہوتی ہے۔ لگائی اور یوں لات مار کے اندر گھسا ہے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیہ، اور اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی، اور ڈائریکٹ آ کر حضرت اسماء سے پوچھا، صدیق کی بیٹی سے ابو جہل نے، تیرا نبی اور تیرا والد کہاں ہے؟ پتہ ہے؟ کہا پتہ ہے۔ اچھا پتہ ہے تو اب کہاں ہے وہ؟ کہا کافر کو نہیں بتاؤں گی، کیونکہ اگر کہتی ہے کہ نہیں پتا تو پرورش صدیق کی گود میں ہوئی ہے، اور کہتی ہے کہ پتہ ہے تو تشدد کے لیے بھی سہے۔ ابو جہل نے زور سے تھپڑ ابو بکر کی بیٹی کو مارا۔ آج ہم اپنی فکر میں لگے ہوئے، ادھر صدیق کی بیٹی کو تھپڑ لگا ہے محمد کی محبت کی خاطر۔ جب دوسرا تھپڑ مارنے لگا نا تو ابو سفیان نے ہاتھ پکڑ لیا اور اسے شرم دلائی۔ غیرت کر، عورت ذات پہ ہاتھ اٹھاتا ہے؟ کوئی مکے کی روایت کا بھی خیال کر۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب کن کاموں میں لگے ہو؟ میں نے کہا صدیق کی بیٹی کا دفاع کرنے میں۔ کہتے ہیں مولوی صاحب اس پہ ملتا کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھو، اس چھاپا مارنے والوں میں اللہ نے ہدایت صرف اسی کو دی جس نے صدیق کی بیٹی کا دفاع کیا تھا۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہدایت صرف اسی کو ملی جس نے صدیق کی بیٹی کا دفاع کیا، صرف ابو سفیان صحابی بنے بعد میں۔ کیا سمجھتے ہو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ قربان ہونا کہ کم سعادت ہے کہ ایسے ساری دنیا کے جھمیلوں سے بچا کے نبی کو لے کے گئے۔ میں بھی کچھ ہی دن ہوئے غار ثور کہ اس پہاڑ سے ہو کر آیا ہوں۔ میں نے ساتھیوں سے کہا نبی سے عشق کی معراج کسی نے دیکھنی ہو تو اس غار کو دیکھ لے۔ اتنی بلندی پر لے کر گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، جا کے صفائی کی، اپنی جھولی میں سلایا، اور 3 دن میرے نبی کو اپنی آنکھوں سے جس نے دیکھا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔
اور پتہ نہیں آپ اس ذوق کے ہیں یا نہیں، ہم تو خطیبانہ انداز بھی کبھی اپناتے ہیں۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں، کسی نے کہا یار صدیق کی بڑی سعادت ہے کہ وہ نبی کے پہلو میں روزے میں سو رہے ہیں، یار یہ سعادت انہیں کیوں ملی؟ میں نے کہا کیوں نہ ملے، جس صدیق نے نبی کو 3 دن اپنی جھولی میں سلایا، رب نے کہا صدیق بدلہ جھکا دوں گا، تو نے 3 دن میرے محبوب کو اپنی جھولی میں سلایا، میں قیامت تک تجھے نبی کے قدموں میں سلا دوں گا۔ ہائے ہائے، یہ سبحان اللہ سے لگا ہے کہ آپ کو کچھ ذوق ہے۔ تو اگلی بات بھی بتا دوں، میں بیت اللہ میں طواف کر رہا تھا، میری نظر مقام ابراہیم پہ پڑی۔ مقام ابراہیم پتھر ہے نا جو بیت اللہ میں، جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ بلندی پہ جانا ہوتا اوپر ہوتے، نیچے آنا ہوتا نیچے ہوتے، دائیں جانا ہوتا دائیں جاتے، بائیں جانا ہوتا بائیں جاتے۔ علماء کی محفل میں کسی نے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ اس پتھر میں آج بھی ایسی تاثیر ہے کہ اوپر نیچے ہو سکے، دائیں بائیں ہو سکے؟ مفتی محمود رحمہ اللہ نے فرمایا اگر ڈرائیور ابراہیم جیسے ایمان والا ہے تو پتھر آج بھی اوپر نیچے دائیں بائیں ہو سکتا ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا ہے نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم جیسا ایمان پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ وہ سب آپ بیٹھ جائیں، سب آپ کی زیارت فرما رہے ہیں۔ میرے بیان میں نا ادھر ادھر جو ہلچل ہوتی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، میرے اوپر تیر سے بھی زیادہ خطرناک لگ رہی ہوتی ہے۔ بس 1-2 ہو گئی ہیں بہت ہے، معذرت کے ساتھ، کیونکہ بات توجہ سے سنا نا، مولوی کی بات اتنی توجہ سے سنا کرو جیسے بیوی کی بات توجہ سے سنتا ہے آدمی، صحیح ہے نا؟ ورنہ مسئلہ غلط ہوتا ہے۔ میں نے اپنے یہاں رمضان میں مسئلہ بیان کیا کہ مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عصر کا ٹائم تھا، بیچارے کو چڑھی ہوئی تھی تو باہر نکل کے کہتا ہے مولوی صاحب نے کیا مسئلہ بیان کیا کہ نسوار سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو پھر یہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ مقام ابراہیم کو میں نے دیکھا، میرے دل میں آیا کہ یہاں ابو بکر صدیق نے بھی طواف کیا ہے، چونکہ نبی کو کندھوں پہ بٹھا کر غار میں لے کے گئے تھے نا۔ تو میں نے سوچا ابو بکر صدیق نے پوچھا ہوگا رب سے تصورات میں کہ اللہ اس پتھر میں سے کیا خصوصیت ہے تو نے اسے اپنے گھر میں جگہ دی؟ تو جواب آیا ہوگا ابو بکر یہ عام پتھر نہیں ہے، اس کی پشت کو سونگ، اس کی پشت سے میرے خلیل ابراہیم کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے اسے میں نے بیت اللہ میں جگہ دی۔ یہ عام پتھر نہیں ہے، اس نے میرے ابراہیم کے بوجھ کو اٹھایا ہے، میرے خلیل کے بوجھ کو اٹھایا ہے، اسے میں نے بیت اللہ میں جگہ دے دی۔ میں تصورات میں سوچنے لگا کہ پھر صدیق بھی ناز و نخروں میں آ کر اوپر دیکھتے ہوئے اپنی زلفیں جھٹک کے بولا ہوگا ربا اگر وہاں خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے تو یہاں سے تو پھر تیرے حبیب کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر میں کہا اسے تو بیت اللہ میں جگہ دے دی، تجھے قیامت تک روضہ رسول اللہ میں جگہ دے دوں گا کہ دنیا تیری قسمت پہ رش کرے گی کہ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے، نبی کے پہلو میں ہے۔ اور ایک جملہ میں آج کل کہہ رہا ہوں کافی جگہوں پر کہ آپ کو پتا ہے کہ قبر میں مردے کو لٹانے کا سنت طریقہ اسے کروٹ پہ لٹایا جائے، صرف چہرہ نہیں پھیرنا بلکہ کروٹ پر، کہ میت کا پیٹ بھی قبلے کی طرف ہو، سینہ بھی قبلے کی طرف ہو، چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو۔ آج اورنگی، بنارس، فرنٹیئر، کٹی پہاڑی، یہاں کے جو مسلمان قبر میں دفن ہوتے ہیں ان کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ کائنات میں صرف ایک شخص کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ اپنی قبر میں سو رہا ہے، اس کا چہرہ بیت اللہ کی طرف بھی ہے اور اس کا چہرہ رسول اللہ کی طرف بھی ہے۔ 70,000 فرشتے روزہ مبارک پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، وہ ساری رحمتیں حضرات شیخین کی قبر پہ بھی پڑھ رہی ہیں۔ کیا مقام، کیا بلندی، کیا سعادت، صدیق کیا ہے سمجھ نہیں آئی ہمیں، ہم اس کے مقام کو سمجھ نہیں سکے کہ اتنا بلند کہ انبیاء کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔
اور قرآن کریم نے جو پیشن گوئیاں کی نا ابو بکر کے حق میں پوری ہوئی. جب نبی پر قرآن اترتا نبی جلدی جلدی اسے پڑھتے کہ میں بھول نہ جاؤں، تو اللہ نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. اے محبوب آپ زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں، اس قرآن کو جمع کرنا ہمارے ذمے، اس کا پڑھانا ہمارے ذمے. اب توجہ کرو، قرآن کتابی شکل میں جمع نہیں تھا، یہ پہلے سینہ بسینہ یاد ہوتا تھا. یہ کتابی شکل میں جمع ہوا ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں. تو جو وعدہ نبی سے اللہ نے قرآن کے جمع کرنے کا کیا، یہ وعدہ ابو بکر صدیق کے حق میں رب نے پورا کروایا ہے. ایسے ہیں صدیق. اور آپ کو پتہ ہے صدیق کا مطلب کیا؟ یوسف ایھا الصدیق افتنا. اس کے ذیل میں بعض مفسرین نے لکھا ہے صدیق کے سچے کو کہتے ہیں، مبالغے کا صیغہ ہے کہ صدیق اس سچے کو کہتے ہیں جو غلطی سے بھی اگر بات غلط کر دے اللہ اپنی قدرت سے اسے صحیح بنا دے گا. مطلب میں مثال دیتا ہوں کہ اگر دور سے کوئی آ رہا ہے بکری، تو آپ کے یہاں بکری آ رہی ہے لیکن ہو وہ دمبا، اور اتنے میں قریب آئے آپ کہ او یار یہ تو دمبا ہے، میں سمجھ رہا تھا بکری ہے، تو آپ کو کوئی جھوٹا نہیں کہے گا، کہے گا یار غلطی ہو گئی. لیکن صدیق کسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی دمبا آ رہا ہو اور صدیق دور سے کہے یار بکری آ رہی ہے، تو اللہ اپنی قدرت سے اسے دمبا بنائے گا تاکہ صدیق کی صداقت پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. کیونکہ ہر نبی کی تصدیق بعد والے نبی نے کی ہے. حضرت نوح نے بتایا ہے کہ حضرت آدم نبی ہیں، حضرت موسیٰ نے بتایا ہے کہ حضرت نوح نبی ہیں، حضرت عیسیٰ نے بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم نبی ہیں، ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ مجھ سے پہلے والے نبی ہیں، لیکن میرے نبی تو آخری نبی ہیں، ان کے بعد تو کوئی نبی نہیں. تو نبی کا مصدق کون ہے؟ نبی کی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ تو نبی کی تصدیق کے لیے اللہ نے ابو بکر صدیق کو پیدا کیا. اس لیے اس کی بات کو اللہ صحیح کرے گا، کیونکہ اگر اس کی بات دنیاوی معاملے میں بھی جھوٹی ثابت ہو گئی تو لوگ کہیں گے جب یہاں غلطی کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے نبی کو نبی سمجھنے میں بھی اس کی غلطی ہو گئی ہو. تو چونکہ یہ مصدق ہے، نبی کی تصدیق کرنے والا ہے، اور کیسا عظیم انسان کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر. کس کا؟ بولو، صدیق کا پہلا نمبر. کیسا پہلا؟ ہر معاملے میں پہلا، نبی پر ایمان لانے میں پہلا، اپنا سب کچھ مال لٹانے میں پہلا، نبی پہ کلمہ پڑھنے میں پہلا. بلکہ ابو بکر کہتے ہی، یہ با کاف را جو ہوتا ہے نا عربی میں، یہ مادہ ہوتا ہے اول آنے کے معنی میں، اول کے معنی میں. اب ابو بکر، آپ دیکھو صبح کو جو پہلی کرن نکلتی ہے نا سورج کی، اسے عربی میں بکرا کہتے ہیں. جو لڑکی پہلی مرتبہ دلہن بنے اسے عربی میں باکرہ کہتے ہیں. درخت پہ جو پہلا پھل نکلے نا اسے عربی میں بکور کہتے ہیں. تو جو لڑکی پہلی بار دلہن بنے اسے باکرہ کہتے ہیں، جو درخت پہ پہلا پھل آئے اسے بکور کہتے ہیں، جو صبح کو پہلی کرن روشنی کی نکلے اسے عربی میں بکرا کہتے ہیں، اور جو محمد پہ سب سے پہلے ایمان لائے اسے ابو بکر کہتے ہیں. ہر معاملے میں پہلا. یہاں تک کہ صدیق کو اللہ نے پیدا ہی فطرت اسلام پہ کیا ہے، پیدا ہی. اس لیے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا، شراب نہیں پی، زنا نہیں کیا، بلکہ اس امت میں سب سے پہلے بتوں کو توڑنے والا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی چھوٹے تھے نا تو بیت اللہ میں 360 بت رکھے تھے، تو ان کے والد ابو قحافہ لے گئے کعبے میں اپنے خداؤں کا تعارف کروانے. بچہ ہے کہ بیٹا یہ ہمارے معبود ہیں، یہ خدا ہیں، یہ روٹی دیتا ہے، یہ دھوپ دیتا ہے، یہ عزت دیتا ہے، پکارو ذرا. ابو بکر صدیق خاموش. باپ سمجھا میرے سامنے شرما رہا ہے، کیونکہ ابھی بھی کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں موڈ ہوتا ہے تو پڑھتے رہتے ہیں، جب کسی کے سامنے بولو کہ ذرا نظم سناؤ تو آگے بولتے ہی نہیں ہیں. تو سمجھے مجھ سے شرما رہا ہے، میں باہر چلا جاتا ہوں، یہ اپنے خداؤں کو پکارے گا.
ابو قحافہ چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے تو منظر کچھ اور ہے، ایک بت وہاں گرا ہوا ہے، ایک یہاں پڑا ہوا ہے، چھوٹا بت ابو بکر کے ہاتھ میں، اس سے بڑے والے بت کی پٹائی کر رہے تھے۔ جو دیکھا نا تو اتنا مارا، مارتے گھر تک مارتے مارتے لے گئے، کیونکہ خداؤں کی پٹائی ہو رہی تھی نا، توہین ہو رہی تھی۔ اب مارتے مارتے لے کر گئے، ابو بکر صدیق نبی سے 2 سال چھوٹے ہیں، اور لے گئے تو ان کی بیگم جو تھی ابو قحافہ کی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی والدہ، انہوں نے پکڑ لیا بچے کو، ماں ہوتی ہے، شوہر کو کہا کیا بات ہے، کیوں مار رہے ہو؟ کہا تجھے پتہ نہیں خداؤں کی پٹائی کر رہا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا ایسا کیوں کیا ہے؟ کہا اماں ابا نے کہا تھا خدا ہے، تو میں کہا میں اکیلا ہوں، مجھ سے بات کرو، تو نواب کے بچے بات ہی نہیں کر رہے، میں بات کر رہا ہوں تو آگے سے جواب ہی نہیں دے رہے۔ یہ فطرت تھی حضرت ابراہیم میں، پتہ ہے آپ کو، یہ فطرت تھی حضرت ابراہیم میں، انہوں نے بھی اسی طریقے سے توحید کے دلائل دیے تھے۔ میں بات کر رہا ہوں، یہ آگے سے جواب نہیں دے رہے۔ پھر میں نے کہا چلو تمہاری کشتی کراتا ہوں، چھوٹے والے سے میں نے بڑے والے کی کشتی کروائی، ابھی صحیح طرح پٹائی بھی نہیں ہوئی، ابا آ گئے۔ تم کی بیوی نے کہا اس کو چھوڑ دو، تمہیں پتہ نہیں ہے جس دن یہ پیدا ہوا تھا مجھے ایک آواز آئی تھی، یا امت اللہ ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق، اللہ کی بندی تجھے ایسے بیٹے کی خوشخبری ہے کہ جس کا نام آسمانوں پر صدیق ہوگا، جہنم سے وہ عتیق ہوگا، بری ہوگا، اور اپنے غار میں نبی کا رفیق ہوگا، اس کو چھوڑ دو۔ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا، اور فطرت یوں دیکھو کہ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاں سے جس کی مٹی لی جاتی ہے وہ وہیں پہ دفن ہوتا ہے۔ پیدائش کے وقت جب بچہ بننے لگتا ہے تو فرشتہ ایک مٹی اٹھاتا ہے اور اس کی ناف میں رکھتا ہے، تو اس ناف سے مٹی کی تاثیر پورے جسم میں جاتی ہے، تو جہاں سے فرشتے نے جس کی مٹی لی اس کی قبر بھی وہیں بنے گی۔ آج بنارس کے قبرستان میں جو دفن ہے اس کی مٹی وہیں سے لی تھی، آج کربلا میں جو دفن ہے اس کی مٹی وہیں سے لی تھی، آج احد میں جو بدر میں دفن ہے ان کی مٹی وہیں سے لی تھی۔ اب ذرا توجہ کرنا، نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ نبی کا روزہ جنت کا ٹکڑا ہے نا۔ اب ذرا توجہ کرنا، کسی کی مٹی بدر سے لی گئی، کسی کی مٹی احد سے لی گئی، کسی کی مٹی یمامہ سے لی گئی، کسی کی مٹی کربلا سے لی گئی، اور روزہ نبی کا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، تو نبی اور ابو بکر و عمر کی مٹی جنت سے لی گئی۔ اب جب جنت سے لی گئی تو بھائی واپس جنت میں ہی جانا تھا نا، کہ پہنچی وہیں پہ خواب جہاں کا خمیر تھا، تو جہاں سے مٹی لی جاتی ہے وہیں پہ دفن ہوتا ہے۔ تو میرا بھائی ابو بکر کی مٹی جنت سے لی گئی، عمر کی مٹی جنت سے لی گئی، کیونکہ انہیں دفن وہیں ہونا تھا، اور یہ جنت کا ٹکڑا ہے نبی کا روزہ۔ تو اب میں اور تو کچھ کام کریں گے، نیک عمل کریں گے، قیامت آئے گی تو پھر جنت میں جائیں گے۔ ابو بکر و عمر پیدا نہیں ہوئے تھے، جنتی ہونے کا فیصلہ رب نے پہلے کر دیا تھا۔ یہ ہے صدیق، یہ ہے ابو بکر۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ میں نے عشاء کی نماز کہیں اور پڑھنی ہے، وہاں بھی پہنچنا ہے۔ صرف آپ سے اتنا کہوں گا، خدا را ان صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھو۔ 1200 سے زیادہ آیات اللہ نے جن کی شان میں قرآن میں نازل کی ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ 1200 ہم نے جمع کی ہیں، 1226 آیات۔ ہم دورہ تفسیر کراتے ہیں شعبان میں، آخر میں وفاق کی چھٹیوں میں، یعنی وہ آیات کی تفسیر جو صحابہ کرام کی شان میں 1226 آیات تو ہم نے جمع کی ہیں۔ کیا لوگ تھے، کتنے خوش نصیب تھے کہ انہوں نے نبی کو دیکھا۔ آپ کسی بڑے بزرگ سے، کسی بڑے پیر صاحب سے، کسی بڑے عالم سے آپ ہاتھ ملا لیں، ساری زندگی فخر کرتے ہیں، یار میں نے فلاں بزرگ سے ہاتھ ملایا ہوا ہے۔ جو رسول اللہ سے ہاتھ ملاتے تھے وہ صحابہ تھے۔ ابھی میں عمرے سے آیا ہوں نا، تو کئی لوگوں نے میرا ہاتھ چوما، پیشانی چومی،
کہا بھئی خیر تو ہے، کہا یار آپ نے مدینہ بھی دیکھا ہے، نبی کا روزہ بھی دیکھا، روزے کی جالی بھی دیکھی، اس لیے خوش نصیب ہم آپ کا ماتھا چوم رہے ہیں۔ تو میں سوچنے لگا میں روزے کی جالی کو دیکھوں تو خوش نصیب ہوں، اور جو جالی والے کو دیکھتے تھے وہ کتنے خوش نصیب تھے۔ میں روزے کو دیکھوں تو خوش نصیب ہوں، جو روزے والے کو دیکھتے تھے وہ کتنے خوش نصیب تھے۔ تو ہم نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی شیخ حذیفی کے پیچھے، جنہوں نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی محمد عربی کے پیچھے وہ کتنے خوش نصیب تھے۔ ساری خوش نصیبیاں تو خدا کی قسم صحابہ لے گئے، ہم تو ان کی بچی ہوئی زکوٰۃ لے رہے ہیں، باقی سعادتیں، الفتیں، محبتیں، بلندیاں، رحمتیں، وہ ساری الفتیں وہ صحابہ لے گئے، سب کچھ لے گئے، اور سب کچھ نبی سے فیض حاصل کر کے دنیا پہ چھا گئے، 65 لاکھ مربع میل تک پہنچے۔ کہاں مکہ مدینہ اور کہاں آپ کا سکھر میں صحابہ کی قبریں، بکھر میں صحابہ کی قبریں، باولپور میں ہم نے صحابہ کی قبریں دیکھی، پنجگور میں صحابہ کی قبریں، 70 کابل میں افغانستان میں صحابہ کی قبریں، یہاں بدین کے قریب ایک حضرت حذیفہ نام کے ہیں ان کی قبر ہے، یہاں ٹھٹا میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی قبر، یہاں آپ دیکھو تو راجن پور کے قریب حضرت صالح بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر۔ اور جیسے رب نے آسمان کو تاروں سے پھیلا دیا ہے، زمین کو رب نے محمد کے یاروں سے پھیلا دیا ہے۔ آج اگر ان پر اعتماد نہیں ہوا نا تو دین پر اعتماد نہیں ہوگا۔ ہم جو صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں، کیوں؟ اس کے لیے کیوں میدان میں نکلیں؟ قربانیاں دی ہیں، مارے کھائی ہیں، جیلیں برداشت کی ہیں، اور یہ تو ہونا تھا قسمت میں، اگر جیل ہے تو جائے گا، گاڑی کے آگے کوئی بچہ آ گیا تو تب بھی تو جانا ہے، اگر قسمت میں تو جائے گا۔ کتنے ایسے ہیں جو فراڈ کے چکر میں چلے گئے، لیکن جاتے ہیں تو جب جیل سے آتے ہیں تو یوں گردن ہوتی ہے، جو صدیق کے لیے جاتا ہے نا جب آتا ہے تو یوں گردن ہوتی ہے، یوں فخر سے۔ چھوٹی سی بیرک کے اندر ایک ساتھی نے عجیب شعر لکھا ہوا تھا کہ 2 گز کفس میری جاگیر ہے، اپنی جاگیر میں رہتا ہوں بادشاہوں کی طرح۔ کہ مارے کھائیں، یہ سب کچھ ہوا، قربانیاں ہوئی، اور یہاں ہم گراٹیں وزارتیں دیکھ کر نہیں آئے، ہم یہاں اپنے شہیدوں کی قبروں کی خوشبوئیں سون کر آئے۔ یہ عبد الغفور ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ ناگن چرنگی صدیق اکبر مسجد دیکھیے کبھی، یا قریب سے بھی ڈرتے ہوئے گزر جاتے ہو؟ نہ بابا، ڈیر خطرناک سڑے دے، یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، وہاں کے امام میں ہی ہوں، دیکھ لو خطرناک ہے یا نہیں ہے۔ ادھر کے امام شہید ہوئے عبد الغفور ندیم شہید، 8 دن ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی۔ آپ میں سے کوئی ہے جنہوں نے ان کی قبر کی خوشبو سونگھی؟ وہ ہاتھ اٹھائے، دیکھو گواہ بھی اتنے سارے مسجد میں۔ 8 دن میں نے 3-4 مہینے بعد پھر وہاں عید تھی تو عید کی نماز پڑھائی، عید کے بعد نماز کے بعد ان کی قبر پہ گیا، دوبارہ خوشبو شروع ہو گئی۔ علامہ علی شیر حیدری شہید کی قبر سے خوشبو آئی، وہاں کے بدعتی ان کی قبر سے مٹی اٹھا اٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ یہ صحابہ کے لیے گئے، ان کے لیے قربانیاں دی ہیں، جانیں دی ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی نے عجیب خواب دیکھا تھا، جب یہاں ہمارے ساتھی بہت شہید ہو رہے تھے، اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ یہاں جو صحابہ کے لیے قربان ہو کے قبر میں جاتا ہے، اللہ اس کی میت کو جنت البقیع میں منتقل کر دیتا ہے۔ مولوی صاحب اس کی تعبیر، میں نے کہا تعبیر تو واضح، المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اللہ اسی کے ساتھ اس کا معاملہ کرتا ہے۔ آج فیکس مشین دیکھتے ہو نا، یہاں پاکستان سے ایک کاغذ ڈالو، بالکل وہی چیز لندن سے نکل کے فیکس مشین سے آ رہی ہوتی ہے۔ جب تیرا فیکس نظام ایسا عمل حرکت کر سکتا ہے تو رب کا غیبی نظام فیکس کا حرکت نہیں کر سکتا کہ ڈالو یہاں ہو اور اللہ میتوں کو جنت البقیع میں صحابہ کے قدموں میں منتقل کر دے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ دوستو قربانیاں دی ہیں، نہیں تو ایک وقت تھا یہاں صحابہ پہ کھلے عام تبرہ ہوتا تھا، کھلے عام ان کو گالیاں، لیکن اب کوئی ماں کا لال ایسا کر کے دکھائے نا
اسے پتہ ہے سامنے اب صحابہ کے دیوانے جو کہتے ہیں دل جلوں کو پڑا فلک سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دیں صحابہ کے غلام نہیں۔ یہ تمہارے ادھر ہی میٹرو وے کے پاس مومن آباد میں کچھ دن پہلے ایک پیر نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی کی، کیسے ٹھڈے لینڈ لگے اس کو۔ یہ محنت ہوئی ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں صحابہ کے دشمنوں کی جو توہین کرتا ہے، کوئی تو الحمدللہ پہرا دے رہا ہے۔ آج تمہیں پتہ ہے ایران پاکستان کا بارڈر اس کے ساتھ ہے، یہ ایران شام میں کتنی بدماشیاں کر چکا ہے ابھی تک، 6 لاکھ سنی شہید ہو گئے شام میں، عراق میں 5.5 لاکھ کے قریب مسلمان شہید ہوئے، یہ ایران کی سرپرستی ہو رہی ہے وہاں، اور اس کی فوج وہاں ہے باقاعدہ۔ آپ کا پاکستان اگر محفوظ ہے اس لیے کہ یہاں اللہ نے مولانا حق نواز جنگوی جیسا آدمی پیدا کر کے اس سنی قوم کو پہلے سے ہی بیدار کر دیا تھا اور پہلے ہی ہوشیار کر دیا تھا۔ یہ محنت ہو رہی ہے، یہ کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے غلطی کوتاہی ہر ایک میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن مجموعی طور پر اس کام کو دیکھو تو انشاءاللہ العزیز آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت صحابہ کرام کے دفاع کے لیے اگر کوئی محنت کر رہے ہیں تو اہل سنت والجماعت کر رہی ہے۔ اب دعا کریں کہ ہم اسمبلی کے اندر سے پاکستان سے یہ قانون بنوانا چاہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کی توہین کرے اس کی سزا بھی سزائے موت ہونی چاہیے۔ اس پہ محنتیں ہو رہی ہیں اور 90-95% کام ہو چکا ہے، بس آپ لوگ دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ پاک اس میں ہماری نصرت فرمائے۔ آپ دعائیں کریں گے انشاءاللہ ہمارا فائدہ ہوگا، آپ کا فائدہ ہوگا، بلکہ اسلام کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے یہ ایک محنت ہے، یہ ایک سلسلہ ہے، یہ کام ہے، یہ کاز ہے، چل رہا ہے۔ مجھے آپ بتائیں آج صحابہ کو جو اگر گالیاں دیں تو صحابہ کے دفاع میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ ان کی محبت میں نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے؟ یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر صحیح ہے تو صحیح کام کا ساتھ دیں یا نہیں دیں؟ صحیح کام کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہاں الحمدللہ میں نے آپ کو بتایا نا، ابھی یہ جو بارشیں جو چلی ہیں اتنی تیز سیلابی، یہ چنی گوٹ ڈیرہ غازی خان میں 16 سال پہلے ہمارے ایک ساتھی عبداللہ شہید ہوئے تھے، ابھی ان کی قبر بیٹھی، دنیا دیکھ کر حیران ہو گئی کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، صحابہ کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اس کا جسم بھی سلامت، کفن بھی سلامت۔ ایسے مسکراتے چہرے ہم نے شہداء کے اپنے دیکھے کہ پشتو مجھے آتی تو نہیں ہے، لیکن تمہارا پٹھان شاعر کہتا ہے کہ چھ پیدا شویتا جڑل خلق و خندہ کڑا دا سے مرش تا خاندے خلق جاڑے۔ تو پیدا ہوا تو رو رہا تھا، لوگ ہنس رہے تھے، موت ایسی مرنا کہ تو ہنس رہا ہو لوگ رو رہے ہوں۔ ایسی موتیں ہمارے لوگ مر کے دکھا کے گئے ہیں، یہ قربانیاں ہیں علامہ علی شیر حیدری، اور پھر لے کے کیا گئے۔ دیکھو نا آج لوگ کہتے ہیں، اکثر باتیں کرتے ہیں، یہ لیڈر بنتے ہیں، اپنے بچے ان کے خود بچے ہوئے ہوتے ہیں، باہر ہوتے ہیں، اور خود بھی بڑے ٹھاٹ باٹ ہوتے ہیں، دوسروں کے بچوں کو آگے کروا کے مرواتے ہیں۔ یہ عام الزام لیڈرشپ پہ ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ میری لیڈرشپ پہ یہ آپ الزام نہیں لگا سکتے کہ یہاں پہلا لیڈر حق نواز بھی شہید ہو گیا، ایثار بھی شہید ہو گیا، پھر ضیاء الرحمان فاروقی بھی شہید ہو گیا، اعظم طارق بھی شہید ہو گیا، علی شیر حیدری بھی شہید ہو گیا۔ آج ضیاء الرحمان فاروقی کے بیٹے بھی اسی کام میں لگے، آج اعظم طارق کا بیٹا معاویہ اعظم بھی اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ یہاں باپ شہید ہے تو بیٹا بھی شہید ہے، علی شیر حیدری شہید ہے تو ان کے والد بھی شہید ہیں، ہارون قاسمی شہید ہے تو ان کے والد بھی شہید ہیں۔ آج جناب یہاں پر مختار سیال شہید ہے تو اس کا بیٹا بھی اسی کام میں، عبد الغفور ندیم شہید ہے تو اس کا بیٹا معاویہ بھی شہید ہے۔ یہاں باپ بیٹے قربانیاں دے رہے ہیں، پتہ چلتا ہے انہوں نے دل سے اس کام کو حق سمجھا، اس لیے خود بھی اس کام میں آگے آگے ہوئے، اپنی اولادوں کو بھی اس کام میں آگے آگے کیا ہے۔ اس لیے یہ کام اگر آپ سمجھتے ٹھیک ہے تو میدان میں آنا پڑے گا، صحابہ کے ان چاہنے والوں کا ساتھ دینا پڑے گا، تعاون کرنا پڑے گا۔ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اس کی 22 تاریخ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے۔ ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں جب یہاں قائد اعظم کے دن پہ چھٹی ہوتی ہے، اقبال ڈے پہ ہوتی ہے، بے نظیر ڈے پہ ہوتی ہے، اجرک ڈے پہ ہوتی ہے، ٹوپی ڈے پہ ہوتی ہے، تو ابوبکر ڈے پر بھی چھٹی ہونی چاہیے یا نہیں؟
لوگ کہتے ہیں چھٹی کیوں کرنی؟ میں بھائی اس ملک میں نوجوان نسل کو کسی کا تعارف کروانے کا اگر یہ دستور ہے کہ اس کے یوم پر عام تعطیل کی جائے تو پھر ابو بکر صدیق کا حق زیادہ ہے کہ ان کی زندگی کا تعارف عوام کے سامنے کیا جائے۔ اس مطالبے کے لیے ہم مطالباتی جلوس 22 جمادی الثانی کو نکالتے ہیں، لسبیلا سے تبت سینٹر تک۔ یہ ہمارا مطالباتی مدح صحابہ جلوس ہوتا ہے۔ دشمن کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں صحابہ کے دشمن کی، اتنی بڑی تعداد دیکھ کر کہ اتنے لوگ صحابہ کے غلام۔ تو من کسر سواد قوم فہو من، جو جس قوم سے کہ تعداد کو بڑھائے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ آپ اس جلوس میں انشاءاللہ شرکت کریں گے؟ اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔